ہم نے اس کو تیار کیا کسی اور کی نوکری کے لیے، وہ ہماری نوکری کیا کرے؟ ہماری نوکری تو وہ تب کرے گا اگر ہم اس کو دینی تعلیم کا شعور دیں۔ تعلیم شعور کی نیت سے دلوائیں، نوکری کی نیت سے نہیں۔ شعور کیا ہے؟ اگر دینی تعلیم دلوائیں گے تو اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اسلام تربیت کر رہا ہے۔ یہ تعلیم یہ ہے، یہ تعلیم نہیں ہے کہ فلاں ٹیکنالوجی کی تکنیک کی کتاب پڑھ کے فلاں مشینری چلانی آ جائے، اتنا بڑا سپائڈر مین بن جائے، پائلٹ مین بن جائے، فلاں بن جائے۔ بھائی وہ پھر اسی کے اوپر عبور حاصل کرے گا۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ جس انسان کے اوپر جس چیز کی محنت کی جائے اس نے رزلٹ وہی دے رہے ہیں نا بھائی۔ ایک بندے کو 20 سال ہم فرنیچر کا کام سکھاتے ہیں، وہ کپڑے کا ماہر بنے گا یا فرنیچر کا؟ کیوں جی؟ ہم جب اپنی اولاد کو تعلیم صرف اس نیت سے دلوائیں کہ میرا بیٹا کمائی کا ذریعہ بنا لے، تو بھائی وہ کمانے والا تو بن گیا، اب شعور اور تہذیب کی نیت تو آپ نے کی نہیں تھی۔ آپ نے یہ تو نیت نہیں کی تھی نا کہ میرے بیٹے کو دینی تعلیم حاصل ہو، اس کے اندر ادب آداب آ جائیں، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، اس کو شعور آ جائے، بڑے چھوٹے کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوتا ہے۔ جب صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے، بندہ دنیا کے ہر شعبے میں ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ جب ہم نے کنسیپٹ اپنی اولاد کو خود غلط بنا دیا ہے، جب ہم خود ان کی غلط طرف ان کی گائیڈ کر رہے ہیں، تو اب ہم صحیح تعلیم اور شعور کی نیت سے، تہذیب کی نیت سے، آداب اور طور طریقے کی نیت سے تعلیم دلوائیں گے تو کیا ہوگا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ پھر اولاد قدر کرے گی، اولاد کو پتہ ہوگا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، میری ماں نے مجھے اپنے پیٹ کے اندر کتنی مشکل سے 9 ماہ اٹھایا تھا۔ ہمارے بچے گریجویٹ بن جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کتنی قربانی دی ہے۔ کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ہم نے شعور ہی ان کو دوسرا دی ہے۔ ان کو شعور جب ہم دوسرا دے رہے ہیں تو ان کو ہمارا شعور کہاں آئے گا؟ جب اسلامی تہذیب کی طرف لائیں گے، اور اسلامی تعلیم کی طرف صحیح جو تہذیب کا ذریعہ ہے اور صحیح تہذیب کا ذریعہ ہے، اسلام نے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں انسان کی تربیت نہ کی ہو۔ میرا چیلنج ہے، کوئی بھی جتنا مرضی بڑے سے بڑا بندہ آ جائے اور بے شک وہ مسلمان نہ ہو، چیلنج کر کے کہہ دیتے ہیں ہم، اسلام نے ہر پہلو پر صرف مسلمان کی نہیں، ہر انسان کی تربیت کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر انسان کی، چاہے کافر ہے غیر مسلم ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ صدقات مسلمانوں کو دے دو، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے، تمہارا پڑوسی ہے، حق اس کا بھی پورا ہے، اس کو ہدیہ دو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کا خیال رکھو۔ تو اسلام نے قید نہیں لگائی۔ جب معاشرے، نظریے اور قوم کو دیکھا تو اسلام نے انسان کو بیان کیا ہے۔ جب مذہب، عقائد، توحید، رسالت کو دیکھا تو پھر اسلام نے مسلمان کو بیان کیا ہے کہ یہ مسلمان کا دائرہ کار ہے۔ اور جب معاشرے کی بات آئی تو معاشرے میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ہر ایک کے حقوق بیان کیے۔ یہ تہذیب ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ ہر فن مولا ہو، ہر میدان میں اس کو پتہ ہو ترقی کیسے کرنی ہے، اور ایک بندہ صرف انجینئر بن گیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بس میں نے بلڈنگیں ہی بنوانی ہے، اب وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اب وہ دوسرے کاموں میں ترقی نہیں کر سکتا۔ بزنس مین کیسے بنے گا؟ سیکھی نوکری ہے، سیکھی جاب ہے۔ تو اصل مقصد بات کرنے کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی ہمیں تعلیم کا شعور دیا، وہاں ہمیں تعلیم سیکھنے کی تاکید کی۔ تاکید کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف ہنر سیکھنے کا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ تہذیب کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے پہلی قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی، سب سے پہلی آیت اللہ فرما رہے ہیں، علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو اس چیز کا علم دیا
جس چیز کا علم انسان جانتا ہی نہیں تھا، انسان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پہلا حضرت انسان، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا عالم تھا، زیادہ علم رکھنے والا تھا، لیکن جو علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا وہ شیطان کے پاس نہیں تھا۔ کہنے لگا میرے پاس اتنا علم ہے، میں نوری مخلوق ہوں، اتنی میرے پاس طاقت ہے، اور یہ ایک مٹی کا بنا ہوا انسان، میں اس کو سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کر، تیرا مقابلہ کروا دیتے ہیں، پتہ چل جائے گا تو کتنے پانی میں ہے اور ہمارا پیغمبر کتنے علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، درختوں کا، کائنات کا، انسانی تخلیق، انسان کا، سارے علم دیے، اور شیطان کو تو نہیں پتا تھا نا ان چیزوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو سوال دیے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، وہ منہ اٹھا کے کھڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس ابا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ مانا نہیں، پھر بھی اکڑا رہا۔ تو بات یہ ہے، تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی دی، اور انبیاء نے آگے اپنی قوم اور امتوں کو بھی دی ہے، لیکن شعور کی نیت سے، صرف کمائی اور ہنر کی نیت سے نہیں۔ اب یہ دن جا رہے ہیں، مدارس کے اندر داخلے چل رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں پہچانے اور ہم اسلامی طریقے سے دنیا سے جائیں، بیٹا انجینئر، ڈاکٹر اور سب کچھ بن جائے گا، اگر آپ نے دینی تعلیم نہ دلوائی، صرف دنیاوی تعلیم دلوائی۔ ہمارے ہاں تو دینی تعلیم بھی ہے، مدارس میں دنیاوی تعلیم بھی ہے، سکول کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، ساتھ مدرسے کی تعلیم بھی ہے، دونوں چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ ایک ضرورت ہے دنیاوی تعلیم اور ایک مقصد ہے دینی تعلیم، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اب ان دنوں میں آپ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں، تاکہ آپ کے جنازے میں آپ کا بیٹا کھڑا ہو کے آپ کو دھوکہ نہ دے، یہ نہ کہے کہ بس جائے کسی طریقے ابا جائے، بلکہ آپ کے لیے دعائیں کرے، صف میں کھڑا ہو کے آپ کے لیے وہ دعائیں کر رہا ہو۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ جنازے پہ جانا ہوا تو سارے سادہ دو دوست تھے، رشتہ دار تھے، اور میں وہاں اکیلا حافظ، تو وہ دفنا رہے ہیں، دفنا آدھے سے زیادہ انہوں نے کام کر لیا۔ میں نے کہا دائیں کروٹ پہ رکھو بھائی، تمہیں نہیں پتا کیسے دفنانا ہوتا ہے۔ دفنانے کے بعد اب مٹی ڈال کے جانے لگے۔ میں نے کہا کہ دو رکوعوں کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، وہ تو کر لو، اس کے بعد دعا بھی کرنی ہوتی ہے۔ اب اگر انہوں نے ہمیں دین کا نہ پڑھایا ہوتا تو دنیا سے ایسے چلے جاتے کہ نہیں؟ تمہاری اولاد تمہیں دھوکہ نہیں دے گی اگر ان کو آپ نے دینی تعلیم سکھائی، نہ سکھائی وہ مجرم نہیں، مجرم آپ خود ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو، ہم سب کو دینی تعلیم سیکھنے، سکھانے، پڑھنے